بہت پرانی بات ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت سلطنت تھی جس کے چاروں طرف اونچے اونچے سبز پہاڑ اور گھنے جنگلات تھے۔ اس سلطنت کے بادشاہ اور ملکہ کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ان کے آنگن میں کسی بچے کی ہنسی نہیں گونجی تھی۔ وہ ہر رات ستاروں کو دیکھ کر دعا کرتے تھے اور پھر ایک دن ان کی دعا سن لی گئی۔ ملکہ کے ہاں ایک بہت ہی پیاری شہزادی نے جنم لیا۔ اس کا نام ارورا رکھا گیا، کیونکہ وہ صبح کی پہلی کرن کی طرح روشن اور تازہ تھی۔ شہزادی کی پیدائش پر پوری سلطنت میں جشن منایا گیا۔ محل کو رنگ برنگے پھولوں اور فانوسوں سے سجایا گیا اور بادشاہ نے ایک بہت بڑی دعوت دی جس میں سلطنت کی 7 جادوئی پریوں کو بھی مدعو کیا گیا۔ ہر پری شہزادی کے لیے ایک جادوئی تحفہ لائی تھی۔ پہلی پری آگے بڑھی، اپنی جادوئی چھڑی لہرائی اور کہا، میں اس دنیا کی سب سے خوبصورت آواز کا تحفہ دیتی ہوں۔ دوسری نے اسے تیز ذہانت دی۔ تیسری نے احسان اور ہمدردی۔ ایک ایک کر کے پریاں اسے حسن، موسیقی اور خوشیوں کی دعائیں دے رہی تھیں۔ پورا حال ایک سنہری روشنی سے بھرا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے فرشتے بھی زمین پر اتر آئے ہوں۔ ابھی 7ویں پری اپنی دعا دینے ہی والی تھی، محل کے بڑے دروازے خود بخود کھل گئے۔ ایک تیز اور ٹھنڈی ہوا حال میں داخل ہوئی اور تمام موم بتیاں بجھ گئیں۔ وہاں ایک کالی پری نمودار ہوئی جسے دعوت نہیں دی گئی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ شہزادی کے جھولے کے پاس پہنچی اور اپنی بھاری آواز میں بولی، تم نے مجھے یاد نہیں کیا، لیکن میں شہزادی کو اپنا تحفہ ضرور دوں گی۔ میری بات غور سے سنو۔ جب شہزادی 16 سال کی ہوگی تو اس کی انگلی پر اسپننگ ویل کی سوئی چبھے گی اور وہ وہیں دم توڑ دے گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک کالے دھوئیں کی طرح غائب ہو گئی۔ پورے محل میں سناٹا چھا گیا اور ملکہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لیکن ابھی 7ویں پری باقی تھی۔ اس نے ملکہ کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، میں اس بددعا کو مکمل ختم تو نہیں کر سکتی، لیکن اسے بدل ضرور سکتی ہوں۔ شہزادی مرے گی نہیں، بلکہ وہ ایک گہری نیند میں سو جائے گی، ایک ایسی نیند جو 100 سال تک جاری رہے گی۔ اور پھر ایک دن ایک شہزادہ آئے گا جس کی محبت اسے اس لمبی نیند سے بیدار کر دے گی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سلطنت کے تمام چرخے اور تکلے جلا دیے جائیں تاکہ شہزادی کو کوئی خطرہ نہ رہے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ شہزادی ارورا اب 16 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی پریوں نے دعا دی تھی۔ اس کی آواز میں شہد جیسی مٹھاس تھی، اس کی چال میں ہرنی جیسا وقار تھا، اور اس کا دل اتنا صاف تھا کہ وہ ہر کسی میں اچھائی دیکھتی تھی۔ بادشاہ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ سلطنت میں کوئی چرخا یا تکلا باقی نہ رہے، لیکن تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ شہزادی کی 16ویں سالگرہ کا دن تھا۔ محل میں جشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں، ہر طرف ہنسی مذاق اور موسیقی کا شور تھا، لیکن ارورا کا دل کچھ بے چین تھا۔ وہ محل کے ان حصوں کی طرف نکل گئی جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ چلتے چلتے وہ محل کے ایک بہت پرانے اور گرد آلود حصے میں پہنچ گئی۔
وہاں ایک تانگ اور گھماؤدار سیڑھی اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ اورورا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان سیڑھیوں پر چڑھنے لگی۔ سیڑھیاں پتھر کی بنی تھیں اور ان پر پیر رکھنے سے ایک عجیب سی بازگشت پیدا ہو رہی تھی۔ ٹپ ٹپ ٹپ۔ سب سے اوپر ایک چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ تھا۔ اورورا نے جیسے ہی اسے دکھیلا وہ چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو بڑے انعماق سے ایک لکڑی کے آلے پر سوت کاٹ رہی تھی۔ یہ وہی تکلا تھا جس سے بادشاہ نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی۔ اورورا نے اس سے پہلے ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے اس آلے کی حرکت اور اس سے نکلنے والی دھیمی آواز بہت جادوئی لگی۔ اورورا نے معصومیت سے پوچھا، بڑی اماں، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ کیا چیز ہے جو اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے، جو دراصل وہی کالی پری تھی، ایک مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آؤ میری بچی، اسے چھو کر دیکھو، یہ بہت دلچسپ ہے۔ جیسے ہی اورورا نے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی انگلی اس نوکیلے تکلے پر رکھی، ایک ہلکی سی چبھن ہوئی اور سنہری خون کا ایک قطرہ اس کی انگلی پر ابھرا۔ اسی لمحے اورورا کے سر میں ایک چکر سا آیا، اس کی پلکیں سیسے کی طرح باری ہو گئیں اور وہ وہیں فرش پر ایک گہری نیند میں سو گئی۔ لیکن جادو صرف شہزادی تک محدود نہیں رہا۔ جیسے ہی اورورا سوئی، پورے محل پر ایک خاموشی کی چادر چھا گئی۔ باورچی خانے میں کھانا پکانے والا باورچی وہیں چمچہ پکڑے سو گیا۔ پہرے دار اپنے تلواروں پر ٹیک لگائے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ کبوتر منڈیروں پر اور کتے فرش پر ڈھیر ہو گئے، یہاں تک کہ محل کے چراغوں کی آگ بھی رک گئی اور ہوا نے بھی چلنا بند کر دیا۔ ساتویں پری نے اپنی جادوئی چھڑی لہرائی اور محل کے چاروں طرف خاردار جھاڑیوں اور اونچے درختوں کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی کہ کوئی بھی اندر نہ جا سکے۔ اب یہ محل ایک خاموش خواب بن چکا تھا، جہاں وقت بالکل تھم چکا تھا۔ باہر کی دنیا بدلتی رہی، نسلیں گزر گئیں، لیکن اس جنگل کے اندر شہزادی اورورا اور اس کا محل بالکل ویسے ہی رہے، پرسکون، خاموش اور ایک لمبی نیند کے منتظر۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں، یہاں تک کہ پورے 100 سال بیت گئے۔ اب محل کے گرد لگی خاردار جھاڑیاں اتنی اونچی اور گھنی ہو چکی تھیں کہ وہ ایک سبز دیوار کی طرح لگتی تھیں۔ باہر کی دنیا میں بہت سے لوگ اس محل کی کہانی بھول چکے تھے، لیکن کچھ پرانے قصہ گو اب بھی سناتے تھے کہ ان گھنی جھاڑیوں کے پیچھے ایک ایسی شہزادی سو رہی ہے جس کا حسن وقت کے ساتھ کم نہیں ہوا۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے پوری کائنات اس محل کی حفاظت کر رہی ہو۔ پرندے وہاں سے گزرتے تو اپنی اڑان دھیمی کر لیتے، اور ہوا جب ان درختوں سے ٹکراتی تو ایک مدھم لوری جیسی آواز پیدا ہوتی۔ 100 سال گزرنے کے باوجود شہزادی اورورا کے چہرے پر وہی تازگی تھی، جیسے وہ ابھی ابھی سوئی ہو۔ ایک دن ایک پڑوسی سلطنت کا شہزادہ شکار کھیلتے ہوئے اس جنگل کے قریب پہنچا۔ اس نے اپنے بزرگوں سے اس سوتی ہوئی شہزادی، سلیپنگ بیوٹی کی کہانی سنی تھی اور اس کے دل میں اسے دیکھنے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ جیسے ہی شہزادہ ان خوفناک اور خاردار جھاڑیوں کے قریب پہنچا، ایک معجزہ ہوا۔ وہ جھاڑیاں جو دوسروں کے لیے راستہ روک دیتی تھیں، شہزادے کو دیکھتے ہی خود بخود ایک طرف ہونے لگیں اور ان پر خوبصورت گلابی گلاب کھل گئے۔ ایسے لگتا تھا جیسے جنگل خود اسے راستہ دے رہا ہو۔ شہزادہ حیرانی اور خاموشی سے قدم بڑھاتا ہوا
محل کے اندر داخل ہوا۔ وہاں ہر چیز ساکت تھی۔ پہرے دار اپنی جگہ سوئے ہوئے تھے اور باورچی خانے سے اب بھی 100 سال پرانی خوشبو آ رہی تھی، اور دربار میں بادشاہ اور ملکہ اپنے تخت پر سکون کی نیند میں تھے۔ آخرکار شہزادہ اس پرانے مینار تک پہنچا جہاں شہزادی اروڑا لیٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سنہری دھوپ کی ایک کرن شہزادی کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ شہزادی اتنی پرسکون اور حسین لگ رہی تھی کہ شہزادے کے دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت جاگ اٹھی۔ اس نے قریب جا کر شہزادی کے ہاتھ کو چھوا، اسے دھیمی آواز میں پکارا۔ اسی لمحے 100 سال پرانی بددعا کا زہر ٹوٹ گیا۔ شہزادی اروڑا نے ایک لمبی اور گہری سانس لی، اپنی پلکیں آہستہ سے جھپکائیں اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ جیسے ہی وہ جاگی، پورے محل میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ کبوتروں نے پر پھڑپھڑائے، پہرے داروں نے انگڑائی لی اور باورچی خانے میں آگ پھر سے دہکنے لگی۔ وقت جو 100 سال سے تھما ہوا تھا پھر سے رواں ہو گیا۔ بادشاہ اور ملکہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی جب انہوں نے اپنی بیٹی کو بیدار دیکھا۔ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوئی اور پورے نور پور اور اس جادوئی سلطنت میں چراغاں کیا گیا۔ لیکن اب وہ خوف ختم ہو چکا تھا، اب صرف امن اور سکون تھا۔ دوستو، اب شہزادی اروڑا اور اس کا شہزادہ اپنے محل کے سب سے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ محل کی بتیاں دھیمی کر دی گئی ہیں، باہر بارش کی ہلکی بوندیں گر رہی ہیں جو آپ کو لوری سنا رہی ہیں۔ آپ کا بستر بھی اب اتنا ہی آرام دہ ہے جتنا کہ شہزادی کا۔ اپنے دماغ کو بالکل خالی چھوڑ دیں، سکون کو اپنے اندر محسوس کریں۔ آپ بہت دور ایک خوبصورت خوابوں کی دنیا میں جا رہے ہیں۔ سو جائیں، شب بخیر۔